آج انشاءاللہ ہم نماز کے متعلق سماعت فرمائیں گے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی، قرآن پاک کے الفاظ۔ اور وقت مقررہ آپ کو پتہ ہے کہ فجر دن بھر میں جو ہے 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو نماز یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جو کسی بھی حالت میں موقوف نہیں ہے، مطلب معاف نہیں ہے، فرض عین ہے۔ کہ اگر بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اب میری کسی وقت بھی جو ہے روح پرواز کر جائے گی، تو اس وقت بھی آپ کو، اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ انتہائی خراب ہے، تب بھی آپ کو اشاروں سے نماز ادا کرنی ہے۔ مطلب نماز جو ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روز محشر کے دن پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا کہ روز محشر کی جان گداز قوت اولی پرسش نماز قوت، کہ پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ تو نماز میں ہمیں چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں اور نماز کو ضائع نہیں ہونے سے بچائیں، اور نماز کو اس کی پوری صحت کے ساتھ ادا کریں۔ پوری صحت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے کہ نماز میں کیا سنتیں ہیں، کیا اس کے اندر فرائض ہیں، کیا اس کے اندر مستحبات ہیں، اور کس نماز کا وقت کس وقت ہے۔ اب تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے، جدید دور ہے، ہمارے پاس موبائل فون ہے، اس میں بھی ہم ٹائم لگا لیتے ہیں، تمام نمازوں کا وقت ہمیں پتہ ہے، الارم لگا لیتے ہیں آپ، اور صبح فجر کے لیے آپ انشاءاللہ صحیح وقت جوڑ سکتے ہیں، ہر نماز کے لیے آپ اپنے ٹائم جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو نماز ہم آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز انشاءاللہ اس کے وقت مقررہ پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ نماز دکھوں کا علاج، پریئر کیئر آف اینگزائٹی۔ نماز دراصل ایسا نظام ہے جو انسان کو اپنی روح سے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی روح کو جان لیتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی ہستی اس وقت کیا ہوتی ہے اور آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس طرز عمل کی ہر تحریک اللہ کی تحریک پر مبنی ہے۔ اس طرز عمل کی نفسیاتی گہرائی پر غور کریں کہ انسان جب خالص اللہ کا ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو اسے کتنی بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوشی اس کے اندر سما جاتی ہے جو اس کی روح کے کونے کونے کو منور کر دیتی ہے۔ اس خوشی سے اس کی روح اس قدر ہلکی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ گویا وہ اس طرح زندگی گزارتے تھے جس طرح ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ طرز عمل کی لذت سے آشنا تھے جبکہ ہم اس سے آشنا نہیں۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے یہ ممکن نہیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں کے لیے یہ ممکن ہوا؟ یقیناً تم سب کے لیے ممکن ہے، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس لذت سے آشنا ہو کر نماز اور حقیقی نماز کی برکت سے ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کی، اور چند لوگوں کی جمعیت نے الٹ پلٹ کر اس کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ مقدس کیمیا اصل عبادت کو ایک رسم بنا لیا۔ قدرت نے اس پاداش میں ہم سے سرداری اور حاکمیت چھین لی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے آج مسلمان جو مغلوب ہو گئے ہیں، اس کی محض وجہ یہی ہے کہ ہم نے فرائض و سنت سے جو ہے پہلو تہی اختیار کی دی ہے۔ مطلب ان کو ہم نے جو ہے اپنی پرائرٹی سے نہیں رکھا۔ ہم نے اب دنیا میں مطلب اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم بھول گئے۔
سوز و گدار، فکر و نظر، علم و تمنا، عجز و انکساری، علم و علم، فہم و فراست اور فکر سلیم سے ہم تہی دامن ہو گئے، مطلب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ نماز میں ارتکاز توجہ، ادراک خالق، فراموشی مخلوق، روح کا عرفان، دل کا گدار، القلب، خشوع و خضوع نہ ہو، تو یہی نماز اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہیں۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب آپ نماز ادا کریں تو آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر انسان کو خیالات آتے ہیں تو اس پہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہم قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو ان کا اگر ہمیں ترجمہ یاد ہو تو اس کو ذہن نشین رکھا جائے تو توجہ جو ہے تقریباً 90% توجہ محفوظ رہتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی کیا کہنا سبحان اللہ۔ جس میں روح نہیں، اگر ہم اپنی نماز اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری نمازیں کیوں نہیں، ہم ان برکات و انعامات سے کیوں بے بہرا ہیں جن سے ہمارے اسلام مالا مال ہے۔ مطلب آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں وہ فضیلت و برکات اس کے حاصل نہیں ہو رہے جو حاصل ہونے چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ہمارے تمام دکھوں کا علاج اور ہمارے تمام زخموں کو منتقل کرنے کا مرہم اور ورد کا دار و مدار ہے۔ لیکن ہم نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر اس عمل خیر کو بے روح بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ جب نماز تمام دکھوں کا علاج بتایا گیا تو کیا یہ دکھ صرف آخرت کے ہیں یا دنیا میں بھی ہیں؟ یوں نماز دنیا اور آخرت کے تمام دکھوں کا علاج ہے۔ بقول جب مسلمانوں کا کلمہ نماز درست ہوگا، یعنی حقیقت عمل کے حقیقی سانچے میں ڈلا ہوا ہوگا، تو مسلمان غالب اور کافر مغلوب ہوگا۔ اور جب سے ہم نے کلمہ نماز کی محنت کو چھوڑا تو اس کی حقیقت دلوں سے کافر ہو گئی، مطلب دلوں سے نکل گئی۔ اس کی اہمیت کو جب ہم نے نظر انداز کر دیا اور نماز کو اور جو فرائض و سنت ہے ان کو ہم نے بہت ہلکا جانا، تو آج ہم جو ہے مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان دنیا کے 3 حصوں پر غالب تھے، ان کی عصمت کی، ان کا سکہ چلتا تھا، اور جس چیز کی حقیقت نہیں رہتی وہ چیز قطعی بے اثر اور خام ہوتی ہے۔ آج ہماری نمازیں جاندار کیوں نہیں؟ یہی 4 سجدے اور 2 رکعتیں ہی تو تھیں جن سے صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کائنات کے نظام کو پلٹ دیا۔ لیکن وہ نمازیں حقیقت سے لبریز اور ہماری نمازیں بے حقیقت اور بے اثر۔ مطلب ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں، گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو بس جان چھڑانے والی جو ہے بات کرتے ہیں، اس کو اس کی صحت کے مطابق ادا نہیں کرتے کہ کس طریقے سے ہمیں رکوع میں کھڑا ہونا ہے، کیا پوزیشن ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا ہے، سجدے میں ہماری جو ہے پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے قاعدے میں بیٹھنا ہے، اور سلام کس طرح سے پھیرنا ہے، ہماری نظریں جو ہے قیام کے وقت کہاں پر ہونی چاہیے، رکوع کے وقت کہاں پر ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم جب تک اس کی معلومات حاصل نہیں کریں گے، ان کو سیکھیں گے نہیں، تو ہمیں اس کے وہ خاطر خواہ فوائد اور نتائج نہیں ملیں گے جو ملنے چاہیے۔ اس کا جو فیض ہے وہ نہیں ملے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم اس کو اس کی روح کے مطابق ادا نہیں کریں۔ لیکن وہ نمازیں حقیقت سے لبریز اور ہماری نمازیں بے حقیقت اور بے اثر۔ مثلا ایک صاحب نے رائفل کی گولی شیر کو ماری کہ سنا ہے اس سے شیر مر جاتا ہے، لیکن شیر نے کیا مرنا تھا، اسے بڑی مشکل سے اپنی جان بچانی پڑی۔ اب لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات قطعی جھوٹی ہے کہ گولی سے شیر مرتا ہے۔ ایک صاحب عقل نے اس مرد نادہ کو سمجھایا کہ گولی با اثر ہے، لیکن اگر اس کو رائفل میں رکھ کر استعمال کیا جائے، کیونکہ بغیر رائفل کی گولی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل اسی طرح آج ہماری نمازیں یعنی گولی تو ہے لیکن ایمان، تقویٰ اور خشوع و خضوع کی رائفل نہیں ہے۔ مطلب کوئی شکاری جو ہے وہ ہاتھ میں گولی لے کے شیر کو مارے، مطلب گولی تو ہے لیکن وہ شیر کو مار نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے پیمانہ مقرر ہے کہ اس گولی کو آپ جو ہے وہ رائفل کے اندر یا پسٹل میں یا اس کو کارتوس والی جو گن ہے
اس میں لگا کے پھر فائر کریں تاکہ وہ پھر اس کا مطلب جو ہے اس سے آپ اس کو شکار کر لیں گے ایزیلی. لیکن جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنت طریقہ سمجھایا ہے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جب تک ہم اس پیمانے میں نہیں ڈلیں گے تو ہمیں نماز کے خاطر خواہ فوائد اس کا فیض حاصل نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ بغیر رائفل کی گولی کی کوئی حیثیت نہیں. بالکل اسی طرح آج ہماری نمازیں یعنی گولی تو ہے لیکن ایمان، تقویٰ اور خشوع و خضوع کی رائفل نہیں ہے. خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے کہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کوئی افراتفری نہ ہو اور بالکل سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنے آپ کو خیر و برکات جو ہے اس کے ملنا شروع ہو جائے. اسی لیے یہ نمازیں بے اثر ہے. تو بے اثر نمازیں جہاں دنیا کے کام نہیں بناتی، سوچنے کی بات ہے وہ اتنی بڑی جنت جس کی لمبائی کائنات سے زیادہ ہے کیسے دلوائی ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق اور سب سے بڑا فرق صرف نماز کا ہے. جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو جہاں اس کی آخرت بنتی ہے وہاں دنیا بھی بنتی ہے. تو آئیے تحقیق کی نظر سے نماز کو دیکھیں کہ اس دنیا کے کتنے انعامات حاصل ہونے ہیں. نماز اور جسمانی صحت، پریئر اینڈ باڈی ہیلتھ، مطلب نماز جو ہے اس سے ہمارے جسم کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. نماز ایک بہترین ورزش ہے. سستی، کاہلی اور بے عملی کے اس دور میں صرف نماز ہی ایک ایسی ورزش ہے کہ اگر اس کو صحیح طرز پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوع بن سکتے ہیں. آج کی جدید سائنس اس بات کو ریسرچ کر رہی ہے. ویسے تو دنیا میں جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہیں، یوگا ہے اور مختلف جمنازیم کے متعلق کی جو ہے بہت سی ایکسرسائز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا فرض رکھا ہے کہ جس پہ ہم کو ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں. سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ دنیا کی یہ واحد ایکسرسائز ہے نماز کہ جس میں ہمارے برین کو، دماغ کو بلڈ ملتا ہے. کہ وہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سرکولیشن آف بلڈ کا جو دورانیہ ہے وہ اس کے دماغ تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی پاگل پن کا شکار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مجنون کی کیفیت اس پہ تاری نہیں ہو سکتی جو نماز کی پابندی کرتا ہے.